اصل الہ ہے. اصل دو اعتبار سے، ایک تو یہ تعلیل کے اعتبار سے اصل کہ مثلا قال اصل میں قوالا، اور ایک اصل اشتقاق کے اعتبار سے کہ مشتق کس سے ہے. تو قال اشتقاق کے اعتبار سے قول ہے نا، یہ اس سے مشتق اس کی اصل ہے. تو یہاں تعلیل کے اعتبار سے اصل بتائی جا رہی ہے. واللہ اصلہ الہ، کہ اللہ کی اصل الہ ہے. فحذفت الحمزۃ، حمزہ کو حذف کر دیا گیا. وعوض عنہا الالف واللام، اور اس کے عوض میں الف لام لایا گیا. الف لام حمزہ کے عوض میں ہے. حمزہ چونکہ اصلی ہے تو الف لام اسی کے بدلے میں، تو اس کی حیثیت اصلی کی ہو گئی. اسی وجہ سے چونکہ یہ حمزہ کے عوض میں ہے، تعریف کے لیے جو نکرہ میں الف لام بڑھایا جاتا ہے حقیقتاً وہ والا نہیں، بلکہ یہاں الف حمزہ کے عوض میں ہے. اسی وجہ سے یا اللہ کہا جاتا ہے حمزہ کو قطعی بنا کر، برخلاف دیگر اور معرف باللام کے، کہ وہاں جب حرف ندا داخل کیا جائے تو رجل ہے، الف لام بڑھایا گیا تعریف کے لیے. جب یا حرف ندا لایا جائے گا تو ایھا بڑھایا جائے گا، یا ایھا الرجل، یا ایھا الرجل. مگر یہاں یہ ایھا نہیں بڑھایا جائے گا، بلکہ یا اللہ حمزہ کو قطعی بنا کر رکھا جائے گا. تو بالقطع، قطع کے ساتھ، یعنی حمزہ کو قطعاً باقی رکھتے ہوئے. الا انہ، مگر یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ مختص ہے معبود برحق کے ساتھ. معبود الہ یہ اس کی جو اصل ہے یہ عام ہے. الہ کے معنی معبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ برحق ہو کہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ یہ مختص ہے معبود برحق کے ساتھ. اللہ رب العزت. والالہ فی الاصل یقع علی کل معبود، اور الہ کا اطلاق ہر معبود پر ہوتا ہے. ہر معبود کا مطلب چاہے وہ معبود برحق ہو یا باطل ہو. ثم غلب علی المعبود بحق، پھر اس کا استعمال معبود برحق کے اوپر غالب ہو گیا. الہ بات ختم. اشتقاق کے اعتبار سے اصل بتانا ہے تو اللہ کا اشتقاق ہے کس سے؟ یہ الہ سے. الہ سے یعنی الہ جو ہے یہ الہ، الہن، الہتن، الوہتن و الوہیتن. تو گویا کہ الہ مشتق من ہو، وہاں سے مشتق ہے اللہ. تو کہا کہ اس کا اشتقاق ہے الہ سے، الہتن و الوہتن و الوہیتن. معنی کیا؟ عبدہ، عبدہ کے معنی اسی سے، اور الہ سے ہی آیا ہے تعلہ و استعلہ. تعبدہ معبود بننا، اور استعلہ عبادت چاہنا. اچھا. وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مشتق ہے الہ سے. الہ، الہ کا بولا جاتا ہے اذا تحیر، جب حیرت میں پڑ جائے. حیرت میں کب پڑ جائے آدمی؟ جس چیز کا ادراک کسی چیز کا نہ ہو پائے تو اس کو حیرت میں پڑتا ہے. اذ العقول تتحیر فی معرفتہ، کیونکہ عقلیں اس کی معرفت میں حیرت میں ہیں، احاطہ عقل نہیں کر سکتی اس کا. ٹھیک ہے. نگاہوں سے ادراک نہیں کیا سکتا. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. عقل اس کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے.
اللہ کی حقیقت کا احاطہ تو بہت بڑی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت کا احاطہ نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یعرف حقیقتی غیر ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کسی نے نہیں پہچانا۔ یا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کے ادراک میں عقل حیرت میں ہے اور حقیقت کا ادراک ہو نہیں سکتا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کا ادراک اس کے بعض صفات سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور من الہتو الی فلان، یا یہ آیا ہے مشتق ہو کر کے الہتو الی فلان، میں فلاں کے پاس گیا، یعنی فلاں کے پاس میں نے سکون پا لیا، فلاں کی طرف میں نے سکون پا لیا، سکون حاصل کر لیا، اس معنی کر بولا جاتا الہتو الی فلان، ای سکن تو الیہ، میں نے اس سے سکون پا لیا۔ کیوں؟ لأن القلوب تطمئن بذکرہ، کہ قلوب کو، دلوں کو اس کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، اس اعتبار سے اللہ یہ الہتو سے مشتق ہے۔ وَتَسْكُنُ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ، کہ وَالْأَرْوَاحُ تَسْكُنُ، اور روحیں سکون پاتی ہیں اس کی معرفت سے، کہ معرفت تک جب رسائی ہو جاتی ہے تو روحوں کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ یا ماخوذ مشتق ہے علیہا اذا فزع من امر نزل علیہ، جو اس کے اوپر مصیبت شدائد نازل ہوئے ان سے گھبرا کر کے وہ کسی کی پناہ لیتا ہے، تو اس معنی کر بولا جاتا ہے علیہ اذا فزع من امر نزل علیہ وآلہہ غیرہ، کہ جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہوئی اور اس سے وہ گھبرا کر کے کسی کی پناہ طلب کیا، وآلہہ غیرہ، اور غیر نے اس کو پناہ دے دیا، اجارہ، الآلہ اجارہ، اجارہ کے معنی پناہ دینا۔ یہ دل عائد یفزع الیہ، کیونکہ پناہ لینے والا کسی سے گھبرا کر ہی پناہ لیتا ہے، تو پناہ لینے والا گھبرا کر اس کی بارگاہ میں پناہ لیتا ہے، وَهُوَ يُجِيرُهُ، اور وہ اس کو پناہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الہ جو ہے یہ علیہ اذا فضا سے ماخوذ ہوا۔ اب وہ جو پناہ دیتا ہے حقیقتاً پناہ دیتا ہے، کب؟ جب وہ معبود حقیقتاً ہو، اور اس کے زوم میں پناہ دیتا اگر معبود باطل ہے۔ بعض کفار مشرکین اپنے معبود کی پناہ میں جاتا ہے، اس کے گمان میں یہ ہے کہ ہم کو اس کی پناہ میں آ گئے، ہم کو یہ بچا لے، تو او بے زوم ہی۔ او من آلہ الفصیل، فصیل کہا جاتا ہے اونٹنی اور گائے کا بچہ جب اپنی ماں سے الگ کیا جاتا ہے نا، فصیل، اونٹنی کا بچہ، گائے کا بچہ جب ماں سے اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اس کو فصیل کہا جاتا ہے۔ مگر علیحدہ جب کیا جاتا ہے تو وہ رسی سے باندھ کر کے دور لے جاؤ تو اگر چھوٹے تو بالکل وہ بھاگتا ہے اپنی ماں کی طرف، نہیں، ارے کبھی دودھ کاڑنے کے وقت بچے کو لے جاتا تو کیسا زور لگاتا ہے وہ، ہے نہیں؟ ہاں، تو یہ کیا ہوتا ہے، اپنی ماں کی طرف بڑے اشتیاق سے وہ جاتا ہے، تو اس معنی کر بولا جاتا ہے یہ آلہ، تو یہ آلہ سے مشتق ہو کر کے آیا ہے۔ جبکہ کوئی اونٹنی یا گائے کا بچہ اسے علیحدہ کیا جائے، اولا بامہ، اپنی ماں سے بھاگتے ہوئے اشتیاق کے ساتھ وہ چمٹتا ہے، تو یہاں سے کیوں ماخوذ ہے؟ اذ العباد مولعون بتضرع الیہ، کیونکہ جب شدائد نازل ہوتے ہیں بندوں پر تو شدائد کی حالت میں گریہ و زاری کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ ہی کی طرف بھاگتا ہے آدمی، ٹھیک ہے، اشتیاق کے ساتھ کہ وہی ہمیں بچائے گا۔ یا
مشتق ہے ولیہ سے. ولیہ یہ اذا تحیر و تخبط عقلہ، جب کہ حیرت میں پڑ جائے اور عقل خبط ہو جائے. تو وہ اب کان اصلہ ولاہن، تو اس کی اصل ولا ہوگی، ولا، اس کی اصل ولا. تو کس سے؟ ولیہ سے جب ہوگا تو اس کی اصل کیا ہو جائے گی؟ ولا. فقلبت الواو حمزۃ، یہاں کیا کیا گیا؟ واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا. تو اب الہ ہو گیا. کیوں؟ لاستثقال الکسرۃ علیہا استثقال الضم فی وجوہ، جس طرح سے وجوہ میں ضمہ ثقیل ہے اسی نوعیت پر واو پر کسرہ ثقیل ہونے کی وجہ سے ہے نا. استثقال مفعول مطلق نوعی. فقیل الہن، تو الہ کہا گیا کاعاون، جیسے کہ اعاون کہا جاتا ہے وعاون کو بدل کر کے، اعاون وعاون کو بدل کر کے، اور اشاحن وشاحن کو بدل کر کے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ اس صورت میں، اس آخری والی صورت میں اس کی اصل میں واو آیا حمزہ نے. تو کہہ رہے ہیں کہ یردہ الجمع علی علیہ. ایک بات یاد رکھیے، کسی لفظ کی جب جمع تکسیر لائی جاتی ہے تو اصل لوٹ آتا ہے. تو اب یہاں اس کی جو جمع آتی ہے الہ کی، آلہہ آ رہی ہے. اگر واو ہوتا یہاں تو جمع اولیہ آنا چاہیے، اولیہ نہیں آ رہی ہے، جمع آلہہ آ رہی ہے. تو آلہہ جمع آنا اس بات کو رد کر دیتا ہے کہ اس کی اصل ولاہن ہے. وقیل اصلہ لاہن، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کی اصل لاہن ہے. کہ لاہن کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ لاہ یلیہ لیہن کا مصدر ہے. لاہ یلیہ لیہن و لاہن، اس کا مصدر ہے لا، تو اسی سے آیا ہے الہ. اذا احتجب، یہ لاہ یلی ہو، یہ کب بولا جاتا ہے؟ جب محتجب ہو جائے اور مرتفع ہو، برتر ہو. لأنہ تعالی محجوب، بلکہ محتجب ہونا چاہیے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ادراک ابصار سے محتجب ہے. لا یدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. ٹھیک ہے. تو نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، نگاہوں سے محتجب ہے. تو اس اعتبار سے لاہن سے مشتق ہو کر کے آیا. وہ مرتفع ہے ہر چیز سے. وہ اما لا یلیق بہ، یہ ہر اس چیز سے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اس سے برتر و منزہ. وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ، اب اس کی گواہی دیتا ہے شاعر کا قول. اس میں دونوں طرح سے پڑھا گیا، بعض نے حلفتن کہا ہے، بعض نے حلقتن بھی کہا ہے نا. تو ابو رباح کی قسم کہہ لیجئے، یہ ابو رباح کا حلقہ ہے نا، جو ہر طرف سے اس کو احاطہ کیے ہوئے ہو. یسمعها لاہ الکبار، جس کو سنتا ہے اس کا بڑا معبود. لاہ الکبار، تو لاہ بولا گیا اپنی اصل پر، تو معلوم ہوا کہ معبود کو لاہ کہا گیا ہے. تو اس شعر میں یہ شعر سے اس کو سند پیش کرتے ہیں کہ لاہن اس کی اصل ہے. وقیل علم لذاتہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس ذات مخصوصہ کا علم ہے. یہ کسی مصدر سے یا اس سے مشتق ہو کر کے نہیں ہے، بلکہ بذات یہ علم ہے. دلیل لأنہ یوسف ولا یوسف بہ، اس لیے کہ اس کو موصوف بنایا جاتا ہے، اس کو دوسرے کی صفت نہیں بنایا جاتا. خود یہ موصوف بنتا ہے، اس کو دوسرے کی صفت نہیں بنایا جاتا. اور دوسری دلیل اس لیے بھی وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ اسْمٍ تَجْرِي عَلَيْهِ صِفَاتُهُ، اس لیے کہ کسی بھی انسان کے لیے
ایک ہوتا ہے اس کا علم، باقی جتنے جو صفات ہیں سب اسی پر جاری ہوتے ہیں۔ تو ویسے ہی واجب تعالیٰ کے لیے ایک علم ہونا چاہیے کہ جتنے صفات ہیں سب اسی علم پر جاری ہوں۔ تو کہا کہ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ اسْمٍ، اس کے لیے ایک نام ضروری ہے جس کے اوپر اس کے سارے صفات جاری ہو جائیں۔ وَلَا يَصْلُحُ لَهُ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ سِوَاهُ، اور ایسا اسم جس کے اوپر اس کے تمام صفات جاری ہوں، یہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے جتنے صفات کا اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے۔ جتنے صفات کا اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے ان صفات میں سے اس کے صلاحیت نہیں رکھتا ہے سوائے اس کے، کس کے؟ اللہ کے۔ اس لیے اللہ کو ہونا چاہیے علم۔ اور تیسری دلیل وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَصْفًا، اگر یہ وصف ہوتا لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَوْحِيدًا، تو ان کا قول لا الہ الا اللہ توحید نہیں ہوگا، کیونکہ جب وصف ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ہو جائے گا کلی، اگرچہ فرد واحد میں اس کا انحصار ہو مگر اپنے مفہوم کے اعتبار سے کلی ہو جائے گا، اور جب کلی ہو جائے گا تو معنی شرکت نہیں، اور جب معنی شرکت نہیں تو توحید نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تمام معبودوں کی نفی کر کے ایک ذات کا اس بات کیا جاتا ہے، اور اس ذات کا اگر اس بات کیا جائے گا معنی وصفی سے تو معنی وصفی تو کلی ہو گیا، اور جب کلی ہو گیا تو پھر وحدت پر دلالت نہیں کرے گا تو توحید نہیں رہے گا، یہ ہو جائے گا لا الہ الا الرحمن کی طرح، لا الہ الا الرحمن، یہ توحید نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الشِّرْكَ، یہ شرکت کے لیے معنی نہیں ہے۔ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ وَصْفٌ فِي أَصْلِهِ، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اپنے اصل کے اعتبار سے وصف ہے، لَكِنَّهُ لَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ، کہ جب غالب آ گیا اس حیثیت سے کہ وہ اس کے سوا میں مستعمل نہیں ہے، واجب تعالیٰ کی ذات کے علاوہ میں اس کا استعمال نہیں ہے، تو غلبہ استعمال کی وجہ سے یہ علم کی طرح ہو گیا، اب جو ہے تعین گویا کی ہو گئی، اگر اصل کے اعتبار سے وصف ہے، غلبہ استعمال کے اعتبار سے تخصیص ہو۔ ہاں جیسے ثریا ہے اور صعیق ہے، ثریا ستاروں کے انجمن، وہ کہیں بھی کچھ بھی ہو، لیکن یہ اب غلبہ استعمال ان ستاروں کے لیے ہوتا ہے جن کے فاصلے کم کم ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ثریا، ٹھیک ہے۔ اور صعیق، صعیق جو ہے یہ ایک بجلی کی کڑک درخت صاعق سے، اب یہ اس کے اوپر مطلب غلبہ استعمال کی وجہ سے ایک خاص قسم کے اس کو کہا جاتا ہے، تو اب گویا کہ یہاں علمیت کی طرح ہو گیا ہے، اجریہ مجرا ہو اسی کی جگہ جاری کر دیا گیا فی اجراء الوصف علیہ، جس طرح سے کہ وصف کو اس پر جاری کیا جاتا ہے علم پر، اسی طرح سے اس کو جاری کر دیا۔ اچھا، وہ امتناع الوصف بہی، وہ عدم و تطرق احتمال شرکت الیہ، رہ گیا یہ کہ اس کو وصف جب صفت ہے اور صفت سے ماخوذ ہے تو موصوف اس کو صفت کیوں نہیں بنایا جا سکتا ہے، تو کہا کہ اس کے ذریعے دوسرے کی صفت لانا ممتنع ہونا اور اس کی طرف شرکت کا احتمال راہ نہ پانا، یہاں شرکت نہیں، جبھی تو توحید ہو پائے گا، پھر توحید کیوں ہو جائے گا وصف ہونے کے باوجود، تو کہا ہے کہ لِأَنَّ ذَاتَهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِلَا اعتبار امر آخر حقیقی او غیرہ غیر معقول للبشر، تو کہا کہ دیکھو اس لیے کہ اس کی ذات
یہ لینا الازہر جو ہے نا، یہ اظہر کی توجہ کر رہے ہیں، ہے نا، کہ اظہر کیوں ہے کہ یہ وصف ہے، تو اس لیے اظہر وصف ہونا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لأنہ من حیث ہوا بلا اعتبار امر آخر، دوسرے امر کا اعتبار کیے بغیر. ایک بات پہلے ذہن میں بسا لیں، اسم جو فعل و حرف کے بالمقابل بولا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم اور ایک صفت. اس اسم کو اسم ذات سے بھی تعبیر کرتے ہیں. اسم ذات اس اسم کو کہتے ہیں وہ جو کسی ذات کو بتائے امر آخر چاہے حقیقی ہو کہ غیر حقیقی اس کا اعتبار کیے بغیر. امر حقیقی دوسرے امر کا اعتبار کیے بغیر جو ذات کو بتائے وہ کیا ہے؟ اسم ذات. اسی کو مطلب اسم بھی کہا جاتا ہے، جیسے رجل نہیں بلکہ انسان کو، یہ ایک ذات کو بتا رہا ہے اور دوسرے امر کا اس میں دوسرے معنی کا اعتبار کیے بغیر، برخلاف اس کے ضارب کے، کہ ضارب بھی بلاتا ہے ذات مبہم کو مگر اس کے ساتھ یہ معنی ضرب کے اعتبار کے ساتھ، معنی ضرب کے اعتبار، تو اس میں صفت ہو گیا اور یہ اس میں ذات ہو گیا. تو اس لیے کہ اس کی ذات دوسرے امر کا اعتبار کیے بغیر، چاہے وہ امر حقیقی ہو یا غیر حقیقی، غیر و معقول للبشر، بشر کے لیے معقول ہے ہی نہیں، امر آخر کا اعتبار کیے بغیر متوقع ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات معنی وصف سے ہی معقول ہے، معنی وصف سے کا اعتبار کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بشر کے لیے معقول ہی نہیں. اور جب معقول ہی نہیں تو پھر اس صورت میں وضع کی صورت ہی نہیں پائی جائے گی، اس لیے کہ کسی لفظ کو کسی ذات کے ساتھ تخصیص کریں گے، وضع کریں گے، جبھی تو وہ علم بنے گا. اور ذات معقول ہی نہیں ہے امر آخر کا اعتبار کیے بغیر. جب امر آخر کا اعتبار کیے بغیر ذات معقول ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ اس کے لیے تخصیص کیسے ہو جائے؟ ہاں چل اب دلیل انہوں نے دی ہے، بر عقل میں بات بیٹھ رہی ہے. تو غیر معقول البشر فلا يمكن ان يدل عليه بلفظ، لہذا ممکن ہی نہیں کہ کسی لفظ سے اس کے اوپر دلالت کی جائے. ٹھیک ہے، وَلِأَنَّهُ لو دل علیہ علی مجرد ذاتہ المخصوص، اور اگر بالفرض دلہ پڑھیے، اگر دلالت کی جائے محض اس کی ذات مخصوص پر، یا دلہ کہہ لیجیے یہ لفظ اللہ دلالت کرے محض اس کی ذات مخصوص پر وصف سے بالکل اعتبار کیے بغیر، لما افاد ظاہر قولہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کا ظاہر قول کیا ہے؟ هو اللہ فی السماوات معنی صحیحا، یہ افادہ کا مفعول ہے، یہ معنی صحیح کا افادہ ہی نہیں کرے گا. معنی صحیح کا افادہ کیوں نہیں کرے گا؟ اب عبارت پڑھیے، هو اللہ فی السماوات، وہ اللہ ہے آسمانوں میں، مطلب ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو مکین و مکانیات سے منزہ ہے، تو پھر فی السماوات کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ وہ اللہ ہے آسمان میں، کیا اللہ معاذ اللہ اس کے لیے ظرف ہے فی السماوات. مگر اگر معنی ذات مخصوص محض ذات مخصوص پر دلالت نہ مانی جائے، معنی وصف لیا جائے یعنی معبود ہونا، تو اس صورت میں اب معنی ہو جائے گا صحیح، هو اللہ فی السماوات، وہ ہے جو معبود ہے آسمان میں، یعنی آسمان والے بھی جس کی بات کرتے ہیں، تو معنی صحیح ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس قول کا معنی صحیح اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ معنی وصفی اس کے ساتھ ماخوذ ہو. وَلِأَنَّ معنی الاشتقاق، اور اس لیے بھی کہ اشتقاق کا معنی ہے. اشتقاق کسے کہتے ہیں؟
اشتقاق کا معنی ہے کون احد اللفظین مشارکا للآخری فی المعنی و ترکیب، کسی لفظ کا دوسرے لفظ کے مشارک ہونا معنی میں اور ترکیب میں، معنی میں اور ترکیب میں اگر مشارک ہے تو اشتقاق پا لیا جاتا ہے۔ وَهُوَ حاصل، اور یہ معنی اشتقاق کا حاصل ہے اللہ اور ان اصول کے درمیان جو ذکر کیے گئے، جو اصول ذکر کیے گئے جیسے کہ الہ ہے یا لاہن ہے وغیرہ جو بھی سب ذکر کیے گئے، ان کے درمیان یہ بات پائی جا رہی ہے کہ معنی میں جو معنی بتائے گئے ان معنی کے لحاظ سے اور ترکیب کے لحاظ سے اشتراک ہے، لہذا یہ اشتقاق کا معنی صحیح ہونے کے لیے اتنا